بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ چمٹ کر رکھا۔ وہ صحابہ جن کی تاریخوں سے آج ہر مسلمان واقف ہے، ایک ہی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جیسی سنی فوراً فرمایا کہ آپ اے اللہ کے رسول سچ فرماتے ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ باقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے باقی صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کہ ان صحابہ نے فوراً ایمان قبول نہیں کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے واقف ہوئی، جیسے محبت پیدا ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے لگے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے اپنے ساتھ ملایا کہ کبھی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد سے اٹھنے کا ان کو تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہے کہ باہر سے کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کے لیے آتے تھے، نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آتے، لیکن جب نبی علیہ السلام کے اخلاق سے، محبت سے واقف ہو جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کہیں جاتے نہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے کہ باہر سے ایک سردار آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا، اسے کہ ظاہر لڑائی اور جھگڑے کی حالت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو 3 دن کے بعد چھوڑا، ان سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں اپنے علاقے میں، تو اس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تک میں نے آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھا تھا وب تک تو میں جانے کے لیے تیار تھا، لیکن جب میں آپ کے اخلاق سے، آپ کی محبت سے اور آپ کا دیدار مجھے نصیب ہوا، اب میں آپ کے مجلس سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ساتھ لگایا۔ یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج ہماری صورتحال اس طریقے سے ہے کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان کو ہم بیگانے کر دیتے ہیں، یعنی دنیا بھر کی تلخیاں، دنیا بھر کی برائیاں، دنیا بھر کے بد اخلاقیاں ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور دنیا بھر کی شیرینیاں ہمارے غیروں کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہمارے اپنے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ من تن قربان کیا ہے، ان کو ہم اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ہمارے پاس قریب آنے کا کوئی تصور، کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک صحابی آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرط کے اوپر، اور وہ شرط یہ ہے وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو لفظ استعمال فرمایا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی۔ اب ہم اپنے ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کے بجائے اپنے لوگوں کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، اور جو اسلام کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم اخلاق کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی ماحول ہمارے تقریباً ہر ایک مقام پر، ہر ایک ادارے میں ہے۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں، چاہے کوئی دینی ادارہ ہے یا دنیائی ادارہ ہے، جتنے بھی ہمارے سربراہان ہوتے ہیں
چاہے وہ دینی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا دنیاوی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ نہیں کرتے جتنا کہ غیروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس اچھے برتاؤ نہ کرنے کی وجہ سے جو ساتھ میں رہتے ہیں وہ بیچارے اپنے بڑوں سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چھوٹوں کے اندر بھی ایک گندی قسم کی ماحول پیدا ہوئی ہے کہ جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے سربراہ ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا کریں پھر بھی ان کی زبان کے اوپر ان کی اچھائی نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نہیں تھے۔ صحابہ کرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہر وقت اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی صحابی کسی نماز میں نہیں ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کہ آپ کہاں تھے، آپ بیمار تو نہیں تھے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا کہ آپ فلاں فلاں نماز میں شریک نہیں ہوئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہ محبت تھی۔ ایک صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، آپ یہ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اسی پر مجھے استقامت عطا فرما۔ تو دیکھیں ہم ایمان لائے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اوپر استقامت کی ضرورت ہے، ورنہ دیکھیں یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ آج ہم ایک بہت بڑے مقام تک پہنچ گئے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہمیں بڑا مقام مل گیا یا دنیا کے اعتبار سے ہمیں بہت بڑا مقام مل گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے بڑے مقام کی وجہ سے ہمیں کامیابی ہوگی اور ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ تصور اپنے ذہنوں سے ہٹائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارکہ اپنے ذہنوں میں رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آپ صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کریں، شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کریں، اور ابن آدم کبھی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اپنی ان باتوں کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا، اور کبھی ابن آدم انسان ایسی اچھی باتیں کرتا ہے کہ اس اچھی بات کی وجہ سے وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہنوں میں بٹانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہ آج ہم اپنی زبانوں پر بھی قابو نہیں رکھتے اور ہم اپنی اس دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہم ایک ہیرا پیری کے اعتبار سے لوگ دن گزار رہے ہیں اور ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جناب اگر کسی نے میری تعریف کر دی تو پھر میں اپنے قابو میں نہیں ہوتا، کسی نے مجھے اچھا کہہ دیا پھر میں اپنے قابو میں نہیں ہوتا، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب میرے اندر بہت بڑے کمالات ہیں، یہاں تک کہ پھر میں اسلام کو، کہ جس اسلام نے مجھے عزت دی، جس اسلام نے مجھے مقام دیا، جس اسلام نے مجھے حیثیت دی، پھر یہ کہ میں اس اسلام کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، تو آئے آپ خود سوچئے کہ یہ ہماری کیا حیثیت ہوگی، آخر ہمارا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے آپ سب واقف ہیں کہ جب ایمان نہیں لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈوبتے، جب ایمان لے کر آئے اور اسلام کے اندر داخل ہوئے تو پھر یہ کہ برملا اسلام کا اظہار فرمایا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، تو حضرت حفصہ آ کر پوچھتی ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کو تو اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی ہے، تو کیا اچھا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی خادم ہو جائے، آپ کا کوئی انتظام ہو سکے، آپ کا کھانا پینا کچھ بہتر ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سے پہلے دو اشخاص گزرے ہیں، ایک میرا پیارا پیغمبر اور دوسرا مسلمانوں کا امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی زندگیوں سے ہٹ کر میں دوسری اور کوئی زندگی اختیار نہیں کر سکتا۔
میں یہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا کہ میرے آگے والے لوگوں کی زندگی کچھ اور تھی اور آج میری زندگی کچھ اور ہے۔ اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ دیکھتے ہیں کہ جسم کے اوپر چٹائی کی نشان بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ فرمائیے تو ہم آپ کے لیے انتظام فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ راستے پہ جا رہے تھے، اور یہ ہے کہ وہاں اپنے قافلے سے فرمایا کہ آپ یہاں رکیں۔ ان کو وہاں رکوایا اور ایک گڈھے کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر جناب رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کافی دیر ہو گئی اور وہ آئے نہیں تو وہ پریشان ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روتے ہوئے دیکھ کر صحابہ پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے، اے امیر المومنین، آپ یہاں اس ویران جگہ، اس گڈھا نما جگہ کے اوپر بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے، میں وہ آدمی تھا، میں وہ تھا کہ جب میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے یہاں لاتا اور یہ کہ میں اپنے کھیل کود کے اندر لگ جاتا، اپنی بکریوں کو بھوکے بھوکے جب میں شام کو اپنے گھر لے کے آتا تو میرا ابو خطاب مجھ سے فرماتے کہ عمر، معلوم نہیں تم کس کام کے ہو گئے، تم سے کوئی کام ہو سکے گا بھی یا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یہ وہی عمر ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو اسلام نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں میں آ کر اسی رو رہا ہوں کہ اسلام نے مجھے جو عزت دی ہے وہ عزت کہیں نہیں ہے۔ آج ہمیں عزت اسلام نے دی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو جو عزت دی وہ اسلام کے اندر ہے۔ آج اسلام کے اندر رہ کر ہمیں بڑی عزت مل جاتی ہے، ہمیں بڑا مقام مل جاتا ہے، بڑی حیثیت مل جاتی ہے، لیکن جناب پھر ہم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور جناب یہ اتنی برائیوں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ عزت ہمیں پھر گوارا نہیں ہوتی۔ اور زندگی بھر کے مشاہدات میں سے ہم نے یہ دیکھا ہے، بہت سارے حضرات کو ہم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے کہ جب وہ اس دائرے کے اندر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو شہرت بھی دی، اللہ نے ان کو عزت بھی دی، اللہ نے ان کو مجمع بھی دیا، اللہ پاک نے ان کو سب کچھ دیا، اور جب وہ اپنے دائرے سے ہٹ جاتے ہیں تو جناب وہ جو اللہ نے ان کو حیثیت دی ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدات ہم نے اپنے آنکھوں سے اپنے اس معمولی سی زندگی کے اندر بھی دیکھے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ صحیح ہے، ہم اوروں کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھے، کسی کافر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں منع نہیں فرمایا، یہود اور نصارہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں منع نہیں فرمایا، اور اسی طریقے سے کوئی گناہگار آدمی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ لیکن اس کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ جناب ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے یا مالداروں کے ہاں آئے جائیں تو پھر غربا ہمیں برے نظر آئے، یا کسی مالداروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے شہرت یافتوں سے تو پھر یہ کہ باقی مسلمان ہمیں بیکار نظر آئے۔ وہ مسلمان جو ہمارے لیے ہر وقت تن من جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ کے غیروں کے پیچھے جائے تو یہ میرے خیال میں ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔